آج ہم آپ سے ایک انتہائی اہم ترین خبر شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ یہ خبر ابھی تک اس طریقے سے میڈیا میں نہیں آئی اور ہائی لائٹ نہیں کی گئی، دانستہ نہیں کی گئی، لیکن اس خبر کا وجود بھی ہے اور جو کچھ ہم آپ کو ڈیٹیلز بتائیں گے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ آج بلکہ کل وزیر اعظم عمران خان سے آرمی چیف DGISI، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور وزیر منصوبہ بندی اسد عمر، ان کی ملاقات ہوئی ہے، ان کی میٹنگ ہوئی ہے۔ یہ اہم ترین اجلاس تھا اور وزیر اعظم عمران خان سے تواتر کے ساتھ DGISI کی ملاقات ہو رہی ہے، آرمی چیف کی ملاقات ہو رہی ہے اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا سے بھی ملاقات ہوئی۔ ان ملاقاتوں کا مقصد کیا ہے، یہ جناب ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ اہم ترین خبر ہے، بہت ہی اہم ترین، آپ سنیں گے تو آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا، لیکن اس خبر کو دانستہ ہائی لائٹ نہیں کیا گیا، لیکن میرا خیال ہے اب وقت آ گیا ہے کہ دشمن کو بتا دینا چاہیے کہ ہم ان کے عزائم سے بہت اچھی طرح بخوبی آگاہ ہیں اور ہم سوئے ہوئے نہیں ہیں، ہم جاگ رہے ہیں اور ہماری مسلح افواج بھی جاگ رہی ہیں، خواہ وہ فضائی ہیں، خواہ وہ بری ہیں، خواہ وہ بحری ہیں، یا وہ افواج جو نظر نہیں آتی وہ بھی جاگ رہی ہیں۔ تو جناب یہ لیکن مزید تفصیل آپ کو میں شیئر کرتا ہوں، لیکن سب سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا کہ جناب آپ چینل سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے اور شیئر کیجیے گا زیادہ سے زیادہ، تاکہ ہماری آواز جو ہے وہ دنیا بھر میں پہنچ سکے۔ اور کیوں وزیر اعظم عمران خان اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بار بار ایک بات کر رہے ہیں کہ انڈیا ایک مصنوعی جھوٹا آپریشن لانچ کرنا چاہ رہا ہے، یہ ساری چیز، اور پھر اچانک مقبوضہ کشمیر میں اور بلوچستان میں اور پاک افغان بارڈر پہ، پاک ایران بارڈر پہ بہت زیادہ سیکورٹی فورسز پہ ہمارے حملے کیوں ہوئے اور اتنی جانیں ہو گئی، شہید ہو گئی، ہماری جانیں ضائع ہو گئیں، یہ کیوں ہو رہا ہے، اچانک تیزی کیوں آ رہی ہے، کیا عزائم ہیں، یہ ساری خبر میں آپ سے آج شیئر کرتا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، کافی عرصہ ہو گیا میں نے آپ سے ریکویسٹ نہیں کی، چینل سبسکرائب کریں جی، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ صورتحال یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان باقاعدہ ٹویٹ بھی کر چکے ہیں اور اسٹیٹمنٹ بھی دے چکے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ ایک فالس فلیگ آپریشن کرنا چاہتا ہے اور ایک مصنوعی آپریشن کرنا چاہتا ہے، جیسے کہ پٹھان کوٹ کا ہوا تھا، اور اگر ایسا ہوا تو پاکستان کی طرف سے رسپانس بڑا سخت آئے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کیوں ایسی بات کر رہے ہیں؟ کیا وہ یہ بات ہوا میں کر رہے ہیں؟ بالکل نہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کیوں یہ بات کر رہے ہیں اور وہ انڈیا کے عزائم کے بارے میں کیوں یہ بات کر رہے ہیں؟ اس طرح کی بات کیا وہ ہوا میں کر رہے ہیں؟ کہ بالکل نہیں، یہ باقاعدہ طور پہ ہمارے پاس ایک تو دوست ممالک کی طرف سے بھی بتایا گیا ہے اور دوسرا ہماری اپنی ہیومن انٹیلیجنس بھی ہے اور ادروائز بھی انٹیلیجنس ہمارے پاس ہے، معلومات پہنچی ہیں کہ جناب انڈیا جو ہے وہ ایک اور پٹھان کوٹ جیسا، بالا کوٹ جیسا کام کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ کوئی محدود لڑائی، محدود جنگ، اس طرح کی کوئی حرکت ہو جائے، لائن آف کنٹرول جو پاکستان، مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے درمیان لائن آف کنٹرول ہے، اس پہ وہ باقاعدہ طور پہ یہ پلان کر رہا ہے، بلکہ پلان کر چکا ہے، اور پاکستان نے یہ انفارمیشن اپنے دوست ممالک کے ساتھ بھی اور بڑے ملکوں کے ساتھ بھی شیئر کر لی ہے۔ کچھ اور ملکوں نے بھی پاکستان کو، یہ دوست ملکوں نے پاکستان کو یہ انفارمیشن پاس آن کی تھی۔ چائنا کے ساتھ بھی اس کی 2-3 جھڑپیں ہوئی ہیں، چائنا کے ساتھ اس نے بڑی مار کھائی ہے اور اس کے بعد وہ منہ ترلے پہ آ گیا، اب وہ اس طرف رخ اختیار کر رہا ہے۔ تو جناب یہ آپ کو یاد ہوگا کہ DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب کی ملاقات وزیر اعظم سے تواتر کے ساتھ ہوئی، آرمی چیف اور DGISI کی ملاقات تواتر سے ہوئی وزیر اعظم عمران خان سے،
چیئرمین جوائنٹ اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا صاحب کی ملاقات ہوئی. تو یہ ساری ملاقاتیں ایئر چیف، نیول چیف، یہ ساری ملاقاتیں جو ہوئیں یہ اسی پس منظر میں تھیں کہ پاکستان کے پاس انفارمیشنز تھیں. اور اس کا اس وقت سچویشن یہ ہے کہ اس اجلاس میں جو فیصلہ ہوا، وزیر اعظم عمران خان، ہماری سول اور ملٹری لیڈرشپ دونوں کا یہ ایک طے شدہ فیصلہ ہے کہ جناب اس سلسلے میں انڈین ایگریشن، انڈیا کوئی بھی ایڈونچر کرے، کوئی بھی مس ایڈونچر کرے، کسی قسم کا بھی کھیل کھیلے، تو انڈیا کو بھرپور جواب دیا جائے گا. اور اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ وزیر اعظم عمران خان نے بھی کہہ دیا کہ اس سلسلے میں کسی قسم کا کوئی زیرو ٹالرنس ہے ہماری پاکستان کی انڈیا کے بارے میں. اور اگر انڈیا بالا کوٹ جیسا، پٹھان کوٹ جیسا کوئی واقعہ کرتا ہے، یا پھر اس کے بعد بالا کوٹ جیسا کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو جو رسپانس جائے وہ گزشتہ سال 27 فروری سے زیادہ سخت والا جانا چاہیے. اور اس بار ایک اور چیز بھی ہے، یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ جناب اس دفعہ ابھی نندن کو چائے نہیں پلائی جائے گی، بلکہ کچھ اور پلایا جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ چائے کی نوبت ہی نہ آئے. تو یہ چیز ہے. اور اس وقت میں آپ کو اگلی بات بتا دوں کہ ہماری تمام کی تمام مسلح افواج اس وقت الرٹ ہیں. ہماری ایئر فورس الرٹ ہے، ہماری نیول فورس الرٹ ہے، ہماری بری افواج جو ہیں، بری، بحری، فضائی، تمام کی تمام افواج اس وقت الرٹ پہ ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ پوری دنیا تو لگی ہوئی ہے کرونا پہ، اور پاکستان بھی کرونا پہ لگا ہوا ہے. کسی ملک کو کوئی خیال نہیں ہے. اقوام متحدہ میں یہ قرارداد تیار پڑی ہے فرانس کی اور تیونس کی کہ اس وقت عالمی تنازعات بھی ختم کر دی جائیں، ان کو روک دیا جائے. ان میں یمن ہے، اس میں افغانستان ہے، اس میں شام ہے، فلسطین ہے، جتنے بھی یہ کھولے ہوئے ہیں. دنیا اس وقت بات کر رہی ہے ایران پہ جو سینکشنز ہیں اس کو بھی تھوڑا سا نرم کیا جائے، تاکہ اس وقت کرونا سے لڑا جائے جو ایک وبائی مرض ہے، عالمی مرض ہے. اور اس میں WHO اپنا کام کر رہا ہے، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اپنا ایک رول ادا کر رہے ہیں. اس میں سارے ملک اس پہ لگے ہوئے ہیں، اور ایک ریزولوشن کا ڈرافٹ تیار پڑا ہے جو فرانس کا اور تیونس کا ہے. اور اس پہ جو 5 ویٹو پاس کرنے والی کنٹریز ہیں، 4 ایک سائڈ پہ ہیں، صرف امریکہ کی طرف سے ریزسٹنس ہے. اور برطانیہ، فرانس، رشیا، چائنا، چاروں کے چارے اس بات پہ متفق ہیں کہ جناب یہ اقوام متحدہ کے جو سیکرٹری جنرل نے ایک تجویز دی تھی اس کو عملی جامہ پہنایا جائے، اور یہ تنازعات کچھ عرصے کے لیے روک دیے جائیں، ایگریشن والے، جارحیت والے. پاکستان نے بھی اسی لیے اپیل کی تھی ایران کے لیے. تو یہ سچویشن چل رہی ہے، لیکن امریکہ اس کو اپوز کر رہا ہے. اور انڈیا جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، وہ مقبوضہ کشمیر میں چن چن کے حریت پسند لڑکوں کو قتل کر رہا ہے، شہید کر رہا ہے، ان کے گھروں کو جلا رہا ہے، ان کے املاک کو تباہ کر رہا ہے، آگ لگا رہا ہے، اور نیم کیمیائی ویپن استعمال کر رہا ہے، پیلٹ گنز استعمال کر رہا ہے، اور آواز کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے. وہ مقبوضہ کشمیر کی ڈیموگرافی چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کی طرف اقدامات اٹھا رہا ہے. یعنی ڈیموگرافی چینج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ وہاں کی مسلم میجورٹی کو مسلم منورٹی میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وہاں پہ اسرائیل ٹائپ ماڈل جو ہے وہ لا رہا ہے، جیسے اس نے یہودی بستیاں آباد کی تھیں، یہ ہندوؤں کو مقبوضہ کشمیر میں اس وقت آباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ڈومیسائل کی پالیسی تبدیل کر چکا ہے، اور غیر کشمیری ہندوؤں کو 1 لاکھ ہندوؤں کو وہاں کی پراپرٹیز دے رہا ہے کہ ان پہ قبضہ کریں اور یہاں پہ آپ آ کے بیٹھ جائیں. اور وہ ہندو نہیں ہیں،
وہ RSS، وہ BJP، وہ ہندوا کے فاشسٹ لوگ ہیں، یہ لوگ ہیں، وہ کر رہا ہے، اور وہاں سے ریئیکشن آ رہا ہے، بہت سخت ترین ریئیکشن آ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ موجود ہے جنید صحرائی کے والد اشرف صحرائی جو ہیں، وہ کس ہمت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ میرا بیٹا شہید ہوا ہے، اس نے جان دی ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اور میں کوئی اپیل نہیں کروں گا، میرا بیٹا ویسا ہی ہے جیسے باقی کشمیر کے نوجوان اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں اپنی آزادی کے لیے۔ ان کو دنیا حریت پسند مانتی ہے اور اس لیے انڈیا اس میں قبضہ کرنا چاہ رہا ہے۔ اس کے بعد، اور اس کی ریزن ہے کہ یورپین پارلیمنٹ جو ہے، یورپی یونین کی ریسرچ کونسل ہے، اس کی ایک مفصل رپورٹ آ چکی ہے، اور جو جینوسائیڈ واچ کی رپورٹ آ چکی ہے کہ جناب انڈیا کے عزائم کیا ہیں مقبوضہ کشمیر کے میں اور ادروائز باقی علاقوں میں، وہاں کی منورٹیز کو مذہبی بنیادوں پہ ختم کرنے کی، ان کی نسل کشی کرنے کی کیا پلان ہے، یہ ساری چیزیں آ چکی ہیں۔ تو اس پہ پریشر بڑھ رہا ہے۔ یورپی یونین کی جو ریسرچ کونسل ہے، اس نے شہریت امینڈمنٹ ایکٹ کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور اس کو بھی کہا ہے کہ یہ مذہب کی بنیاد پہ انتقامی کارروائی ہے، اور NRC جو نیشنل رجسٹریشن کمیشن ہے، یا NRC رجسٹریشن کرنے کا، شہریوں کی رجسٹریشن کا جو نیا قانون ہے، اس پہ بھی جناب تنقید کی ہے انہوں نے۔ اور پھر کرونا کی بیس پہ کرونا کو مذہبی رنگ دینے کی جو کوشش کی گئی انتہا پسندوں نے انڈیا میں، اس پہ بھی بات ہوئی، اس کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اور وہ آپ جائیں تو ان کی ویب سائٹ پہ وہ پوری کی پوری رپورٹ موجود ہے، کیونکہ اس کے کاپی رائٹس ہیں، اس لیے ہم آپ کو یہاں دکھا نہیں سکتے۔ آپ ان کے یورپین پارلیمنٹ کی ویب سائٹ پہ جائیں، وہاں پہ ریسرچ کونسل کی یہ رپورٹ پڑھیں تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ کس طریقے سے انہوں نے کھلے طریقے سے انڈیا کی پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، اور بتایا کہ یہ 70 سال کے بعد یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ایک انتہا پسندی کی طرف، مذہبی جنونیت کی طرف جا رہا ہے اور فاشزم کی طرف جا رہا ہے۔ یہ ہے وہ چیز۔ اب انڈیا کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں، پھر انڈیا کو ایک اور ڈپریشن ہے، فرسٹریشن ہے، شکست ہے ایک طرح کی، وہ ہے افغانستان میں جو کچھ اس کے ساتھ ہوا۔ وہاں پہ اس کا بوریا بستر جو ہے وہ بند ہو رہا ہے۔ جتنے بھی راؤ نے اپنے کونسلیٹ خانے کھولے ہوئے تھے، بھارتی کونسلیٹ خانوں کے نام پہ جو راؤ کے اڈے تھے، وہ ختم ہو رہے ہیں۔ افغان طالبان اب ان سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں، پہلے وہ افغانستان سے صفایا کریں گے، پھر ادروائز بھی کریں گے، جس کے بارے میں وہ پہلے بھی خبر آئی اور اس کو کہا گیا کہ یہ ہے وہ ہے، جبکہ اس پہ پھر کسی دن بات کریں گے انشاءاللہ، 2 سال بعد اس کی بھی باری آ جائے گی۔ تو یہ سچویشن چل رہی ہے، اور اس لیے ساری توجہ کو ہٹانے کے لیے، ڈائیورٹ کرنے کے لیے انڈیا کا یہ پلان ہے۔ یہ مضبوط سالڈ انفارمیشنز کی بنیاد پہ ہے، ہیومن انٹیلیجنس کی بنیاد پہ ہے، اور ادروائز کمیونیکیشن کے جو ذرائع ہیں اس انٹیلیجنس کی بنیاد پہ ہے، دوست ممالک نے بھی بتایا ہے۔ تو یہ ہے جناب، اور دعا کرنی چاہیے کہ بزدل ہمارا دشمن ہے اور وہ ہمیشہ اسی طرح کرتا ہے۔ تو 27 فروری پچھلے سال جو ہوا تھا اس کا آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوا تھا، 2 جہاز بھی گرائے تھے، ایک ہیلی کاپٹر انہوں نے خود گرا دیا تھا، پائلٹ بھی گئے تھے، ان کے ٹھکانوں پہ بھی ہم نے اٹیک کیا تھا، اور ابھینندن بھی پکڑا گیا تھا اور اس کو چائے پلا کے واپس بھیجا تھا، لیکن اس بار ایسا نہیں ہوگا۔ یہ تھی اب تک کی امپورٹنٹ خبر۔